شکر گزاری کا انمول موتی۔ ایک زمانے میں ایک ہلچل سے بھرا شہر جو پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ احمد نامی ایک عاجز اور متقی آدمی وہاں رہتا تھا۔ احمد اپنی حکمت اور اپنے ہفتہ وار اسلامی بیانات کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا، جس نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی چھوٹی پرسکون مسجد کی طرف متوجہ کیا۔ جمعے کی ایک دھوپ کی دوپہر، جب سورج کی سنہری کرنیں مسجد کی داغدار شیشے کی کھڑکیوں سے چھانتی تھیں، احمد نے اپنا بیان شروع کیا۔ انہوں نے شکر گزاری کی اہمیت کے بارے میں جذباتی انداز میں بات کی، اور یہ کہ یہ کس طرح ایک مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی پہلو ہے۔ اس کے الفاظ جماعت کے ساتھ گہرائیوں سے گونج رہے تھے۔ جنہوں نے توجہ سے سنا، وہاں عامر نام کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ عامر ہمیشہ سے بے چین اور ناخوش رہتا تھا، اکثر اپنی زندگی میں بہت کچھ کے بارے میں شکایت کرتا تھا۔ وہ اپنی معمولی آمدنی، اپنی عمر رسیدہ کار اور اپنے تنگ اپارٹمنٹ کے بارے میں بڑبڑانے کے لیے جانا جاتا تھا۔ جیسا کہ احمد نے شکریہ ادا کرنے کے بارے میں بات کی، عامر مدد نہیں کر سکا، لیکن اپنے اندر گہرائی میں جرم کا احساس محسوس کر سکا۔ بیان ختم ہونے کے بعد عامر بھاری دل کے ساتھ احمد کے پاس آیا۔ شیخ احمد، اس نے کہا، آج آپ کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں اپنی نعمتوں کا ناشکرا رہا ہوں، لیکن میں بدلنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ احمد نے عامر کی طرف شفقت سے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹی سی تھیلی اس کے حوالے کی۔ عامر، اس تھیلی کے اندر ایک قیمتی موتی ہے۔ یہ شکر گزاری کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے لے کر اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کے پاس موجود تمام چیزوں کے لیے شکر گزار رہیں۔ عامر گفٹ کی سادگی سے حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے اسے شکر گزاری سے قبول کیا۔ اس نے تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنا راستہ بدلنے کا عزم کرتے ہوئے مسجد سے نکل گیا۔ دن ہفتوں میں بدل گیا اور عامر ہر جگہ تھیلی اپنے ساتھ لے جاتا۔ جب بھی اسے شکایت کی خواہش محسوس ہوتی تو وہ تھیلی کو چھوتا اور احمد کی باتیں یاد کرتا۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس نے دنیا کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ اس نے خوبصورتی کو سب سے زیادہ آسان چیزوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر سورج کی گرمی، پارک میں کھیلتے بچوں کی ہنسی اور بیکری سے تازہ روٹی کی خوشبو۔ ایک دن بازار میں گھومتے ہوئے عامر کا سامنا ایک بھکاری سے ہوا جو بھوکا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو کچھ پیسے دینے کے ارادے کرتے ہوئے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس کا ہاتھ اس کی بجائے تھیلی کو چھو گیا۔ عامر نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کی، پھر بھکاری کو تھیلی اور اس کا قیمتی موتی دینے کا فیصلہ کیا۔ فقیر کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ اس نے غیر متوقع تحفہ قبول کیا۔ عامر نے اطمینان اور سکون کا گہرا احساس محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ موتی قیمتی ہونے کے باوجود اس خوشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو اسے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے محسوس ہوتا تھا۔ عامر کے حسن و سلوک کی بات پورے شہر میں پھیل گئی، اور جلد ہی سب کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہو گیا جس نے انمول موتی دیے تھے۔ لوگ اس کی تبدیلی سے متاثر ہوئے اور اپنی زندگیوں کو تازہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے جو انہوں نے بے قدرے سمجھے تھے۔ سال گزر گئے اور عامر شکر گزاری اور مہربانی کی زندگی گزارتا رہا۔ شیخ احمد کے بیان نے جو سبق سکھایا اسے وہ کبھی نہیں بھولا۔ اس کی کہانی شکر گزاری کی طاقت اور اس کے گہرے اثرات کی گواہی بن گئی، جو کسی کی زندگی اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پر پڑ سکتی ہے۔
کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں بلکہ شکر گزاری اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی خواہش سے بھرے دل میں ہوتی ہے۔ شیخ احمد کے بیان نے عامر میں ایک تبدیلی کو جنم دیا تھا جس نے انہیں زندگی کی نعمتوں کی قدر کرنے اور کم نصیبوں کی مدد کرنے کی اہمیت کی یاد دلائی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے عامر نے اپنا ایک انمول موتی دریافت کیا تھا، ایک شکر گزار دل کا موتی۔